کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے آج خداوند کے مقدس کلام کو نکالیں گے متی کی انجیل میں سے 6 باب، کلام مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ تاکہ آدمی نہیں بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کے زندہ اور اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے روزے پر جو ہے وہ خاص تعلیم دی ہے، اور یہاں 3 کام جن کا آپس میں کنیکشن ہے، جن کا آپس میں کیا ہے، تعلق ہے، کنیکشن ہے، اور وہ پہلی بات 6 باب کی پہلی آیت میں لکھی ہے، اور وہ کیا ہے، خیرات۔ روزے کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہے، خیرات، اور پھر دعا، اور پھر تیسرا روزہ۔ یعنی صرف روزہ نہیں، کیا کیا چیز ہے اس کے ساتھ، خیرات ہے۔ خیرات سے مراد خداوند کے نام سے کوئی دینا۔ مثلا ان دنوں میں اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں اور آپ اس بات کے لیے ہے ساتھ ساتھ جتنا آپ نے روزہ رکھا ہے اپنا وہ حصہ کن کو دینا، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے خیرات کرنا جو ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کی تعلیم یسوع مسیح نے دی ہے۔ اور دوسرا نہ صرف خیرات کرنا بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز جو ہے وہ کیا ہے، دعا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کا بڑا کنیکشن ہے آپس میں، اگر ہم جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں چیک کریں تو روزہ جو ہے یہ یونانی زبان میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے نہ کھانا اور نہ پینا۔ کیا جی، نہ پینا۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ توے کی کیا کر لو، پتہ نہیں کس نے یہ کہہ دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ روزے کا کیا مطلب ہے، نہ کھانا نہ پینا۔ اس کو کیا کہتے ہیں، روزہ، کہ مکمل طور پر جو ہے کھانے اور پینے سے کیا کرنا، پرہیز کرنا جو ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، روزہ۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں لینٹ، کیا سنتے ہیں، لینٹ۔ یہ بھی لطینی زبان کا لفظ ہے، اور یہ جو ہے اگر آپ لطینی کیلنڈر کو پڑھے تو لطینی کیلنڈر جو ہے اس کا 3را مہینہ جو ہے وہ کون سا ہے، وہ لینٹ کے متعلق ہے۔ اور اس لیے اکثر روزے کب آتے ہیں، مارچ میں، 3رے مہینے میں۔ کیا آتے ہیں، 3رے مہینے میں آتے ہیں، اور اس لیے سے کہتے ہیں لینٹ سیزن۔ عام مذہبی زبان میں کیا ہے،
تو کوئی آپ سے پوچھے کہ لینٹ سیزن کیا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے، روزے ہیں۔ اس سے مراد تیسرے ماہ میں جو ہے وہ کیا آئے گا، وہ جو ہے وہ روزے ہوں گے، اور اس کو لینٹ، اور یہ لینٹ جو ہے، لینٹ سے مراد ایسا مہینہ جس سے موسم بہار، کون سا؟ اب کون سا موسم ہے؟ کون سا موسم ہے؟ بہار۔ ہم چونکہ اتنا نہیں جانتے، جو باہر کی دنیا ہے پڑھی لکھی ہے، وہ جو پوشاک پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اس کا بھی موسموں کے ساتھ بڑا کیا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہماری ایک ٹیچر تھی اور وہ کوریا سے آئی تھی، تو اس نے آ کر ہم اسٹوڈنٹ سے بائبل کالج میں سوال کیا، اور سوال بائبل کالج میں یہ کیا کہ وہ بڑا پھولوں والا سوٹ پہن کر آئی تھی، جو پھول اٹھے ہوئے تھے، بڑے کھلے ہوئے تھے، تو کہنے لگی کہ آج میں نے کیوں ایسا سوٹ پہنا ہے؟ تو ہم پاکستانی تھے، ہمیں کیا پتا بھی کیوں پہنا ہے، نہ ہمیں آگے کا پتا، نہ ہم اسی کہیے تہاڈی آج برتھ ڈے ہے، کیونکہ ہمارا دھیان کتے ہونے، پھر کبھی کہیے آج تہاڈی جی شادی دی سالگرہ ہے جو ہے، کبھی ہم کہیں آج آپ بڑے کیا ہیں۔ وہ کافی دیر، کوئی 10 منٹ 15 منٹ ہمیں کرتی رہی۔ بعد میں اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ موسم بہار شروع ہو گیا ہے، اور آپ اگر ہماری سیمنری کے ساتھ اگر آپ کہیں پھول ہیں تو آپ دیکھو ان دنوں میں پھول بھی کیا کرتے ہیں، کھلتے ہیں، تو ان میں تو اس نے کہا یہ موسم بہار آ گیا ہے، اس لیے میں نے بھی کھلا کھلا سا کیا پہنا ہوا ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیشہ آپ کے روزے جو ہیں وہ کب آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ مارچ کے موسم میں آتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ لینٹ سیزن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب ان روزوں کا آغاز کب ہوا؟ ان روزوں کا آغاز جو ہے 306 عیسوی میں انگلینڈ میں اس کا کیا کیا گیا، آغاز کیا گیا، اور 312 میں یہ روم کے بادشاہ جو قسطنطین بادشاہ تھا، اس نے بھی اس کام کا کیا لے لیا، حصہ لے لیا، اور روزے جو ہیں اس سے شروع ہو گئے، اور پھر 325 جو ہے وہ عیسوی میں نکایا کی جو کونسل تھی، اس میں باقاعدہ جو ہے وہ روزوں کو کیا کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا۔ اور یاد رہے لینٹ کے سیزن میں زیادہ تر کیتھولک اور کچھ پروٹسٹنٹ کلیسیاں ان کو بڑا کیا کرتی ہیں، مناتی ہیں۔ اگر آج آپ کیتھولک چرچ میں جائیں گے تو وہ بڑے ہوں گے لوگ جو ہیں، کیونکہ وہ جو ہیں ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں، بڑے شوق سے جو ہے مناتے ہیں۔ اور اس کا آغاز جو ہے 325 عیسوی میں۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ پہلے شروع میں ایک روزہ 5 دن کا ہوتا تھا۔ کتنے؟ ایک دن کتنا روزہ؟ شروع میں کتنا؟ ایک دن جو ہے، ایک روزہ کا کتنے دن کا ہوتا تھا؟ 5 دن کا۔ پھر ہوتے ہوتے یہ 6 دن کا بھی روزہ ہو گیا۔ ایک ہی روزہ کتنا؟ ایک ہی روزہ کیا ہو گیا؟ 6 دن کا جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ہو گیا۔ اور پھر اس بات پر کافی جو ہے وہ غور و خوض کیا، اور پھر اس کو کونسل کے اندر، نکایا کی کونسل میں اس کو 24 گھنٹے کا روزہ کیا کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا۔ اور اب کتنے گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا روزہ جو ہے اس کو کیا گیا۔ اور پھر اس میں شریعت میں صرف ایک روزہ تھا۔ شریعت میں کتنا روزہ تھا؟ ایک روزہ تھا، اور وہ کس دن ہوتا تھا؟ یوم کفارے کے دن۔ صرف ایک روزہ۔ شریعت نے کتنے روزے دیے؟
ایک روزہ تھا جو قوم بنی اسرائیل کفارے کے دن رکھتی تھی، اور جس کو آج بھی آپ گڈ فرائیڈے کے دن زیادہ تک لوگ کیا کرتے ہیں، روزے میں ہوتے ہیں، اور جن کو سمجھ ہوتی ہے وہ اس دن روزہ ضرور رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہ روزے جو ہیں وہ بڑھتے گئے، اور جن کا آگے چل کر ہم ذکر پڑھیں گے۔ آپ ایک بات اور نوٹ کرتے ہیں کہ 40 روزے کیوں ہیں، 30 کیوں نہیں ہیں، 20 کیوں نہیں ہیں، یا 50 کیوں نہیں ہیں؟ کتنے ہیں؟ 40 روزے۔ تو 40 روزے کیوں ہیں؟ کیونکہ یاد رہے یہودیوں میں ایک رسم ہوتی تھی جس کو طہارت کی رسم کہتے تھے۔ طہارت کیا ہوتی ہے بچوں کے لیے؟ پاکیزگی کے لیے۔ تو وہ ایک رسم ہوتی تھی، اور اس رسم کو دینے لگتے تھے کتنے؟ 40، تاکہ ان 40 دنوں میں وہ چیز کیا کی جائے؟ پاک ہو جائے، اور وہ اس معیار کی بن جائے۔ اس لیے اور یہ کن کے لیے تھی 40 دن کے لیے؟ جب کوئی شخص کوڑ کے مرض سے کیا پاتا تھا؟ شفا پاتا تھا، تو اس کے لیے پاک ہونے میں کتنے دن لگتے تھے؟ 40 دن اس کو لگتے تھے۔ کوڑی کو پاک ہونے میں جو ہے وہ 40 دن جو ہے اس کو لگ جاتے تھے، اور وہ 40 دنوں میں جو ہے وہ اس کو پاک کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک یہودیوں کا پیمانہ ہوتا تھا۔ وہ بھی آج کے دور میں سمجھنے کے لیے آپ ایک جو ہے وہ گیلن لے لیں، یا چھوٹا مگا لے لیں، یا اس سے بڑا کوئی برتن لے لیں۔ اس میں پانی کتنا پڑتا تھا؟ آج کے دور میں سمجھے 30-40 کا جو ہے وہ پیمانہ ہوتا تھا کہ پانی اتنا ہی اس میں کیا کرنا ہے، اور اس نے ہر روز وہ پانی کیا کرنا ہے؟ ڈالنا ہے، نہانا ہے اس سے۔ اور کتنے دنوں میں وہ پاک ہوگا؟ 40 دنوں میں۔ پانی بھی کتنا؟ 40 کا ہی فگر پانی کا بھی ہونا ہے۔ تو یہ ایک یہودیوں میں ہوتی تھی، کسی کو بیماری سے شفا یا کوئی کوڑ کے مرض سے شفا، اور یہ کوئی 880 لیٹر بن جاتے تھے جن سے وہ کوڑی کیا کیا جاتا تھا؟ پاک صاف ہو جاتا تھا، اور اس کو پاک کیا جاتا تھا۔ 40 کا عدد جو ہے جہاں آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن 40 کا عدد جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بالغ ہونے کے لیے، کس سے؟ میچورٹی، کسی چیز کا کیا ہونا؟ میچور ہونا۔ اور پھر ایک لفظ ہے پیور ہونا، میچور ہونا اور پیور ہونا۔ مطلب کہ میچور کیا؟ بالغ ہونا، اور پیور کیا؟ پاک ہونا۔ اس لیے 40 کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نوح کا طوفان جب آیا تو جو کھڑکی بار کو کھولی روشن دان، کتنے دنوں کے بعد ہے؟ 40 دنوں کے بعد جو ہے تو اس نے دیکھا کہ زمین پر جو ہے وہ کام کچھ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ، اور اس لیے بھی یہ 40 کا عدد ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے خروج کی کتاب میں موسیٰ کو کتنے دن لگے تھے کلام لینے کے لیے؟ ہے؟ پھر خداوند نے اپنے ہاتھوں سے وہ کیا لکھا تھا؟ کلام لکھا تھا، اور وہ تختیاں کیا تھی؟ وہ موسیٰ کو کتنے دن لگے تھے؟ وہ بعد میں توڑ لیا، اور توڑنے کے بعد پھر کتنے دن لگے؟ 40 ہی دن جو ہے وہ لگے۔ تو وہ یہ بھی اس لیے تھا کیونکہ خدا کا کلام کب نازل ہوا؟ 40 ریٹن میں کلام، تختیوں پر کلام، جو پہلی دفعہ انہیں ملا تختیوں پر 10 احکام، وہ بھی موسیٰ کو 40 دن جو ہیں وہ لگے۔ پھر
موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے تو نکال لیا، تو ملک کنعان کا سفر کتنا تھا؟ نہیں 40 سال کا نہیں تھا، 40 دن کا تھا۔ انہوں نے اپنی غلطیوں سے کیا کر لیا تھا؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، کبھی کبھی خدا ہمیں جلد سرفرازی دینا چاہتا ہے، خداوند ہمیں جلد برکت دینا چاہتا ہے، لیکن بہت دفعہ جو غلطیاں کرتے رہتے ہیں، خطائیں کرتے رہتے ہیں، گناہ میں لت پت رہتے ہیں اور جان کر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اپنے سفر کو بھی بڑھاتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ کام لینتھی ہو جاتا ہے، اور پھر کئی دفعہ لوگ روتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی جی ساڈا کام نہیں جو ہونا۔ میں کہتے تہاڈا کام تے ہونا ہے۔ اور یہاں کوئی بندہ کلام کو پڑھنے والا ہو تو اس کو دل میں ہوگا، کئی لوگ کہتے بھائی جی فلانا کلام نہیں پورا ہویا۔ کلام کتنے دن دا ہویا سی؟ 40 دن دا۔ لگ کنے گئے؟ وہ بھائی کلام ہو بھی جائے، اگر بندہ ہی اس پر پورا نہ اترے تو کام کیا ہو سکتا ہے؟ لمبا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بھی 40 دن کا سفر تھا۔ کیا تھا؟ 40 دن کا سفر تھا، اور جو ہے وہ اس لیے جب یسوع مسیح دنیا میں انسان بن کر آیا، کیا بن کر آیا؟ تو اس نے خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے کتنے دن سے گزرے؟ وہ روزے سے 40 دن سے گزرے، کیونکہ وہ انسان بن کر اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی خدمت کا آغاز جو ہے وہ کروں گا۔ اب میں چند باتیں آپ کی روح میں لانا چاہتا ہوں، اور بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کے بارے میں تو بہت سی باتیں ہم آنے والے وقتوں میں دیکھتے رہیں گے۔ سنڈے کو سیکھیں گے، کچھ ہم جو ہے وہ اس پہ سیکھیں گے، لیکن منگل کو بھی، اور پھر جو دیگر جو ہیں وہ آپ کو دوسروں سے بھی، آپ کو جو ڈیلی چرچ لگے گا، آپ روزوں کے بارے میں کئی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، اگر آپ خروج کی کتاب کا 4واں باب پڑھیں، نکالیں یہ حوالہ، خروج کی کتاب کا 4واں باب، اس کی 22ویں آیت پڑھے کوئی آپ میں سے۔ خروج کی کتاب کا 4واں باب اور اس کی 22ویں آیت، کیا لکھا ہے؟ جی، خداوند یوں فرماتا ہے، اسرائیل میرا۔ تو یہاں اسرائیل کو کیا کہا گیا؟ کیا ہے؟ بیٹا۔ یہ کہاں سے گزرا؟ بیابان۔ لیکن یہ کون سا بیٹا تھا؟ نافرمان بیٹا۔ کیا تھا؟ بیٹا ضرور تھا، لیکن تھا کیا؟ 40 سال یہ کیا کرتا رہا؟ نافرمانی۔ تو بیٹے 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک فرما بردار بیٹا اور ایک ہے۔ آج بھی خدا کے کئی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، کچھ خدا کے فرما بردار ہیں اور کچھ نافرمان خدا کے ہیں۔ اور نافرمانی سے مراد کیا ہے؟ جو خداوند کے ساتھ پوری تندہی سے نہیں چلتے ان کے حکموں میں۔ تو یہ بیٹا تھا، لیکن کیا تھا؟ لیکن جب خداوند یسوع مسیح آیا تو آپ کو پتہ ہے متی کی انجیل کے 3 باب کی 17 آیت میں اوپر سے آواز آئی، جب پانی کا بپتسمہ لیا تو آواز کیا آئی تھی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اسرائیل تو نافرمان نکلا، لیکن یسوع مسیح ایسا بیٹا ہے جو فرما بردار نکلا۔ آمین۔ تو وہ فرما بردار بیٹا ہے۔ اب میں کمپیریزن کر رہا ہوں دونوں میں۔ یہ بیٹا جو جس کو کہا گیا ہے، یہ اس نے پہلا ہی کام کیا کہ جیسے ملک مصر سے نکلے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو انہوں نے بنا لیا بت، کیونکہ موسیٰ تو چلا گیا تھا پہاڑ پر۔ انہوں نے کیا کیا؟ نیچے سے بچڑا بنا کر کیا کہنے لگے؟
یہی وہ خدا ہے جو ملک مصر سے تمہیں کیا کیا؟ نکال لایا۔ لیکن شکر گزاری خداوند کی کہ ان 40 دنوں میں جب شیطان یسوع کے پاس آیا اور اس کو کہا تو جھک کر سجدہ کر، اس نے کہا اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ کیوں دور ہو؟ کیونکہ صرف خدا ہی کو کیا کر؟ سجدہ کر۔ تو مطلب وہ گر گیا، لیکن پیریڈ دونوں کا کتنا تھا؟ 40 کا ہی۔ وہ بیابان میں 40 دن، یہ بھی کہاں تھے؟ بیابان میں 40 دن، لیکن انہوں نے بت پرستی کا کام جو ہے وہ شروع کر لیا۔ تیسرا بڑی ان میں یہ تھی کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی جس کو بیٹا ہی کہا گیا تھا، لیکن ان میں ایک بڑا کام تھا، وہ بڑبڑاتے بڑھاتے، جس کو بڑبڑانا۔ وہ اتنا بڑبڑاتے تھے کہ ہر کام پر، کبھی وہ خدا پر، کبھی وہ لیڈروں پر، کبھی وہ کسی چیز پر، تو ان کا کام کیا تھا؟ لیکن جیسس نے اس ساری آزمائشوں میں کوئی بات کی؟ کیا رہا؟ خاموش رہا۔ اس نے اپنا بڑبڑانا، اور بنی اسرائیل فیل ہو گئے۔ اور اب میں آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے زیادہ مار کھائی وہ اس کام سے کھائی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ بڑبڑاتے تھے، بولتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے سانپ آ گئے تھے، لوگ ہلاک ہونے لگ گئے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ لیکن مسیح کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں وہ اپنے سارے پیریڈ میں کیا رہا؟ خاموش رہا۔ کیا رہا؟ خاموش رہا۔ خاموشی بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب کبھی آپ خاموش ہوتے ہیں تو کون جنگ لڑتا ہے؟ اسی دی انج دیاں کہ انہوں لڑن دے، بولو تو صحیح، لڑن دیندے ہی نہیں، کیونکہ اسی آپ پہ گھر پورا کر چھڑنے، تو پھر خدا نے کوئی جنگ نہیں جو لڑ۔ مسیح کیا رہا؟ خاموش رہا۔ اور بائبل مقدس میں کہتے ہیں کہ یسوع کو یہ بھی کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے، تو بات کیوں نہیں کرتا؟ لیکن اس نے کیا کہا؟ خاموش رہا۔ تو وہ فرما بردار رہا، اس نے نہ خدا کے بارے میں کوئی بات کی، نہ کوئی جو ہے وہ بڑبڑایا۔ پھر بنی اسرائیل کے اندر ایک اور بڑا کام تھا، اور وہ کام کیا تھا؟ انہاں دا کھانے پینے دا بڑا مسئلہ سی۔ کی سی؟ ہے؟ گنتی کی کتاب نکالیے، آپ ہی پڑھیے، کیا ان کا مسئلہ تھا؟ کھانے کا بڑا مسئلہ سی۔ اور وہ کیا تھا مسئلہ ان کا؟ ہاں جی، 11واں باب گنتی کی کتاب کا 5ویں آیت کیا لکھا ہے؟ ہائے ہمیں وہ کیا آتی ہے؟ تو کیا مسئلہ تھا ان کا؟ پھر آگے کیا آتی ہیں؟ ہم مصر میں مخت کرتے تھے، ہمیں مچھلی یاد آ گئی ہے مصر کی، ٹھڈے نہیں یاد آئے، وہ تھے جڑے پینڈے سے، وہاں سے جو مار پڑتی تھی وہ نہیں انہیں یاد آئے، کیا آئی؟ مچھلی۔ اور کیا یاد آئی؟ ہائے وہ کھیرے، ایتھے رول دے پھر دے جو تے بنی اسرائیل نو کی یاد ہوندے سی؟ کھیرے۔ منو لگدا کو مصر دے واہ واہ اچھے کھیرے ہونے جڑے انہاں نو کی ہوندے سی یاد۔ دھیان کدھر؟ خدا نو رد کر دیتا کھیریاں دی وجہ اگے ہے خربوجے کیا لب گئے؟ دھیان کدھر ہے؟ کئی رسے رہندے جو ہر وقت کھانے تو گھر بھی کھانے دا انہاں دا پرابلم، باہر بھی تے کسی محفل چ جان۔ بنی اسرائیل دا کی مسئلہ سی؟ ہے کھانے دا۔ پر جب یسوع کے پاس شیطان آیا اور اس نے آ کر اس کو کہا فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اس نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ آمین۔ تو یسوع دا پرابلم کی نہیں سی؟ روٹی نہیں سی، نہ کھانا سی، تے ہر وقتی روٹی روٹی روٹی۔ کئی گھراں دے وچ یا پا چھڑ دے جے کتے کی ہو جے
لیٹ ہو جائے روٹی انہوں دی روحانیت بھی گئی تو انہوں دا سب کچھ گیا, کیونکہ لیٹ کی ہو گئی ہے روٹی. تو مطلب کئی دفعہ ہمارا دھیان بھی کی ہوتا ہے, صرف روٹی پر نہیں ہونا چاہیے. روٹی زندگی کے لیے ہے لیکن صرف روٹی کے لیے نہیں ہے, خدا کا کلام بھی اس پہ ہے. اور یہ انہوں دا بڑا مسئلہ روٹی سی. ایک دن ہم سفر کر رہے تھے ٹرین میں, تو ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا, تو ہمارے بزرگ بھی کچھ ساتھ جا رہے تھے. تو وہ کڑی بڑی یہ کہے کھانا کدوں کھانا ہے, کھانا کدوں کھانا ہے. وہ بزرگ بول ہی پے یار تینوں کھانے دے علاوہ بھی کوئی گل آتی ہے یا نہیں. تو مطلب کئی دفعہ دھیان ہی انسان کا کس طرف ہوتا ہے, کھانے کی طرف. ایک بندہ گواہی سنا رہا تھا, یہ سیکھنے والی باتیں. انہیں کہا جی میٹنگ کیسی ہوئی ہے. اچھا میٹنگ کا نہیں انہیں کہا بھائی جی میٹنگ بڑی اعلیٰ ہوئی جو. انہیں کہا کی ہویا, آندا اتھے 10 ڈشاں سائی. تو میٹنگ کا دی ہوئی بھئی تو میٹنگ میں کوئی کام, کوئی شفا, کوئی نجات, کوئی کام, ڈشاں کنیاں سی. تو قوم بنی اسرائیل کا بھی بڑا مسئلہ جو تھا وہ کیا تھا, کھانا تھا اس کا مسئلہ. لیکن خداوند کا شکر ہو, یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے. بس چند لوگوں کے حال میں یہ ہے کہ اس لیے بنی اسرائیل ناکام ہو گئی اور یسوع کامیاب ہو گئے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم آپ یسوع کے پیروکار ہیں. آمین آمین. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے, جب آپ پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں یہ لفظ 34 دفعہ آیا ہے روزے کا, اور 20 دفعہ آپ کو نئے عہد نامہ میں ملے گا, اور 35 دفعہ جہاں انسانوں نے روزے رکھے. کیا کیے ہیں, روزہ رکھنے کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اس لیے بائبل میں آپ کو 1 دن کا بھی روزہ ملے گا. کتنے دن کا؟ 1 دن کا. پھر 3 دن کا. 2 دا نہ کر دیو, کنے کئی دعا بھی کر دینے. خداوند جہاں 1 تے 2 یا کدی کدی جاندے نے 1 تے 4. ایک جو گئے کہنے لگے بھائی جی آپ بندہ بڑا کلام نو جاندا چھو. میں نے کہا بھی لوگ ود سو ود ہو سکتے ہیں کلام میں, بڑا اچھا جان سکتے ہیں کلام کو. حالے اٹھے آئی دعا لی کہندہ خداوندہ جتھے ایتھے 2 یا 4. میں آکھا کھولیاں, میں کہلا بھائی ہوری 4 ہی نہیں, کلام بھی کنا جان دینی 4 ہی. تو کئی دفعہ دعا ہی ہم الٹ کرتے ہیں, کیونکہ کیا لکھا ہے, جہاں 2 یا 3. تو کتنے روزے پہلے 1, پھر کتنا کا ذکر ہے 3, پھر 7, پھر 14, پھر 21 اور پھر 40. یہ آپ کو فگر ملے گا بائبل میں کہ جنہوں نے اس دن کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے, لیکن میں بائبل میں جن کا ذکر ہے وہ آپ کی بات کر رہا ہوں. اور اس لیے اب میں تھوڑا سا اس طرف آتا ہوں کہ روزہ آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے. روزہ جو ہے یہ خدا اور انسان کے درمیان رابطے کو بڑھاتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ اگر آپ خدا کے ساتھ زیادہ کنیکشن میں آنا چاہتے ہیں, کس میں کنیکشن میں آنا چاہتے ہیں, رابطے میں آنا چاہتے ہیں, زیادہ قریب آنا چاہتے ہیں, تو پھر کیا ہے, روزہ آپ کو خدا کے قریب لے جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ واقعہ ہی ٹھیک طور پر روزہ رکھتے ہیں تو روزہ آپ کو روحانی عالم میں آگے لے جاتا ہے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک رابطے کے لیے ہے. اور پھر کسی شخص نے کہا کہ جو روزہ ہے یہ خدا کے ساتھ ایک وفاداری کا کیا ہے, نشان ہے. کیا ہے؟ دیکھیں نا کئی لوگ کو کہیں گے باقی سارے کام کری جان گے, گلاں جنیاں مرضی کر, اور بھائی جی میں روزہ نہیں جو ہے, میں روزہ نہیں رکھ سکتا, میں گلاں تو کئی قسم دیا کرنا ہے تو روزہ تو نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ روزہ
جو ہے یہ خدا کے ساتھ وفاداری کا ایک کیا ہے؟ نشان ہے. اور جب ہم خداوند، تیسری بات اس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ روزہ جو ہے یہ خدا کو اپنی طرف توجہ دلانے کا ذریعہ بھی ہے. اور اس کو اس طرح کہے، یہ نہیں کہ خدا بھولا ہوا ہے. اس کو کسی شخص نے یہ کہا کہ یہ جیسے آپ دروازے کو نوک کر رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. تو روزہ رکھنا خدا کے دروازے کو کیا کرنا ہے؟ اور لکھا ہوا ہے کہ جو کھٹکھٹائے گا اس کے واسطے کیا کیا جائے گا؟ کھولا جائے گا. تو یہ ان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے جو خداوند کی حضوری میں جو ہیں وہ کھٹکھٹاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. اور اس کو پھر ایک اور روزہ رکھا جاتا تھا جو ہے اس کو جماعتی بھی ہوتا تھا، شخصی روزہ بھی ہوتا تھا. اور یہ تو شریعت میں میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن ایک روزہ وہ اور رکھتے تھے جس کا ذکر بائبل میں ہے، وہ تھا یادگاری کا روزہ. کس کا؟ کس کا؟ یادگاری. یادگاری کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو یاد کر کے کیا رکھنا؟ کیا رکھنا؟ روزہ رکھنا. اور یہ آپ کو ملے گا زکریا کی کتاب میں 8ویں باب کی 19ویں آیت میں یہ روزہ آپ کو ملے گا جو یادگاری کے طور پر. لیکن اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں. داؤد نے یہ روزہ رکھا تھا. بھلا کب؟ جب سول اور اس کے بیٹوں کی کیا ہو گئی تھی؟ ڈیتھ ہو گئی. تو ان کی یاد میں کیا رکھا تھا؟ روزہ رکھا تھا. اس کا یہ نہیں ہے کہ اس میں خدا نے کہا تھا کہ تو کیا رکھ، بلکہ اس نے اس بات کے لیے کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور یہ سیموئیل کی کتاب میں آپ کو ملے گا کہ وہاں جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی ہے. چونکہ جونتن ان کا بہت اچھا دوست تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا. تو اس کی یاد میں جب وہ مر گیا تو اس کی یاد میں داؤد نے کیا رکھا تھا؟ روزہ رکھا تھا. اور یہ یادگاری کا وہ روزہ ہوتا ہے. اس کو وقتی روزہ بھی کہتے ہیں. کیا جی؟ وقتی روزہ بھی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور مصر جو آپ نے زکریا کی کتاب میں پڑھا، وہ مصر سے نکلنے کی وجہ سے وہ یاد بناتے تھے کہ خدا نے ہمیں کیا دی ہے؟ رہائی دی ہے. خدا نے ہمیں جو ہے فلاں وقت پہ اس کام سے، ہم مصر میں بڑے برا وقت گزارتے تھے لیکن خدا نے ہمیں وہاں سے کیا دے دی ہے؟ رہائی دے دی ہے. تو وہ یادگاری کے طور پر جو ہے اس کو مناتے تھے. ایک اور روزہ ہے، اس کو کہتے ہیں جسمانی روزہ. کون سا روزہ؟ جسمانی روزہ کیا ہوتا ہے؟ صرف جسم میں جی 80 روزے رکھے، عہدہ نہ کوئی فائدہ. جسمانی روزہ کیا جی؟ آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے جسمانی روزہ؟ یسایہ کا 58 باب پڑھے، یہ بھی کہیں رکھ دے جو ایویں نہ زندگی چکو کم نہ کوئی کار کی رکھ لیا ہے. تیسری آیت 58 چیپٹر کی تیسری آیت کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے؟ جبکہ تو نظر نہیں کرتا. ہاں. اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جی جبکہ تو خیال میں نہیں رہتا. پھر دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے وہ تم روزے کے دن اپنی خوشی کے کیا رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے. آگے کیا لکھا ہے؟ دیکھو تم کس مقصد کے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا اور رکھنے روزے تے لڑ دیا رہنا، اندر لڑائی جھگڑا اور نہیں مکونی نہ کہ نہ صلح کرنی ہے کہ اسی بھی کی رکھن دے ہاں روزے کے اندر
یہ ہے جسمانی روزہ جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور بائبل میں اس کو کیا کیا گیا ہے؟ صرف یہ نہیں دیکھنا خدا نے کہ فلانے نے کی رکھے نے، کیا اس کے اندر سے کچھ چیزیں کٹی ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے اندر سے کوئی لڑائی جھگڑا، کسی کو معاف کیا ہے، کسی کو اندر سے جو ہے وہ چیزیں ختم کی ہیں؟ کیا کہتا ہے کہ اس لیے روزہ رکھا ہے جی تم نے؟ رگڑا ہے تاکہ شرارت کے مکے مارو. اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. تو پھر تم روزہ اس طرح رکھتے ہو جسمانی روزہ جو ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں بھی جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا، اپنی صورت کیا نہ کرو، اداس نہ بناؤ ریاکاروں کی طرح. کیونکہ فقی اور فریسی ہفتے میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ 2 روزے. کتنے روزے رکھتے تھے؟ 2 روزے. اور ان کے اندر بھی ایک بڑی بات تھی، میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور آج ہی سارا کچھ نہیں. فقی فریسی روزہ اس لیے رکھتے تھے، فریسی خاص طور پر وہ کہتے تھے کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کو 2 روزے رکھتے تھے. حوالہ وہ یہ دیتے تھے کہ موسیٰ شریعت لینے کے لیے پہاڑ پر کب چڑھا تھا؟ پیر کو. اترا کب تھا؟ جمعرات کو. تو وہ رکھتے تو اس میں تھے، لیکن اصل جڑی پچھے گل ہوندی سی. کئی دفعہ لڑائی جھگڑے مختلف کاموں کے بعد کوئی پیچھے اور ہوتی ہے، جو بات آپ کو بتائی جاتی ہے وہ بات نہیں ہوتی. جدو گل کھلے تو گل کوئی اور ہوتی ہے. اور وہ یہ تھی بات پیچھے کہ منڈے اور تھرسڈے کو اس وقت وہاں بہت بڑی منڈی لگتی تھی، اور پوری دنیا سے اس وقت کی دنیا جتنی وہ موجود تھے قریب کے، وہ سارے اس منڈی میں کیا کرتے تھے؟ آتے تھے. آپ فقی فریسی کیا کرتے تھے؟ اس دن کیا کرتے تھے؟ اور روزہ بھی خاص قسم کا رکھتے تھے. وہ پتہ اپنے سر میں ڈال دیتے تھے خاک، تے خاک منہ دے بھی آ جاندی سی، تے نال تھوڑے پاؤندے سی آنسو. تے جدوں منہ تے مٹی بڑی ہوئے تو اتوں مکے ہون تو وہ تو گندہ کوئی اور ہی پتہ ہی لگ جاندہ ہے کہ آپ بندہ کتوں ہے. وہ اپنے آپ نے انج کر دے نال کپڑے کڑے پا لیں دے پھٹے پرانے تے وال. تے ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے اپنے منہ پر وہ زردی کلر کیا کر دیتے تھے، بہاتے تھے. بندہ لگے ہوئے تینوں کی ہویا ہے، تیرا رنگ بڑا کی ہویا ہے. اور روزہ رکھیا ہے اسی کی رکھیا ہے. تو لوگوں پر روب ڈالتے تھے ہم روزے دار ہیں. اس لیے مسیح نے ان کو کہا جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں کیا ڈالو؟ تیل بھی صحیح طرح بناؤ. وہ کی کرتے سی ہے؟ منہ پہ کیا ڈالتے تھے؟ جو لکھا نا منہ دھو، تو اس سے مراد کیا تھی؟ پھر راکھ نہ بدلے. پتہ لگے کئی دفعہ بندہ طریقے نہیں دستا ہے کہ اج ساڈا بھی ہے. شکریہ سارا دن اسی کدے چ گزرے روزے چ گزریا. ایویں طریقے نہیں اگلے نو کی کر دینا ہے، دس دینا ہے کام کر کے پورا جو ہے وہ بتا دینا اگلے نو کہ پائی اسی بھی کی ہاں روزہ رکھیا ہے. تو مسیحوں کا یہ چیز واجب نہیں ہے، اور وہ اس طرح کرتے تھے. اور فقی فریسی پھر دوسرا لیکن نال رکھیا حوالہ انہاں ہے سی کہ موسیٰ چڑھیا ہے. دیکھی ہے ہر بندہ نے کوئی نہ کوئی نال حوالہ کی ہوندا تے اندر تے خدا ایتھے نہیں جو نظر کردا، خدا ایتھے نظر کردا. جڑی اندر ہے نا ساڈے گل خدا کو وہ پتہ ہوتی، اور اسی کے مطابق انسانوں کو وہ برکت بھی جو ہے وہ دیتا ہے. اب لمبا نہ ہو جائے تو میں جلدی سے اس کو کلوز کرنے کی طرف جاتا ہوں. ایک اور روزہ ہے اور وہ ہے ریاکاری کا روزہ. کون سا؟ ریاضکاری میں یہ ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ انسان اپنی عزت چاہتا ہے. روزے دار کی کیا ہوتی ہے کہ جنہوں تو کنے روزے رکھے؟ میں تے 40 دے
40 اچھا تو نے 40 دے 40 رکھے نے کیوں دینا خدا دا شکر ہے 40 تو وہ چاہتا ہے کہ میری بھی کیا ہو عزت ہو لوگ مجھے جانے میرے بارے میں لوگوں کو پتہ لگے کہ اس نے بھی کیا رکھے ہیں 40 اس کو کیا کہتے ہیں ریاکاری کے لیے لفظ جو ہے ہپوکریسی لفظ ہے انگلش میں جس کا مطلب ہوتا ہے بروپیا پن ہونا کچھ تے دسنا کچھ اتوں کچھ تے اندروں کچھ تو ایسا روزہ بھی خداوند کو کیا نہیں ہے پسند نہیں ہے ایک پھر بائبل چ لکھا ہے روزہ بے فائدہ کیڑا روزہ جو ابھی آپ نے 58 باب کی دوسری آیت جو ہے وہ پڑھے تو وہاں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں وہ روز بروز میرے طالب ہے اور اس قوم کی مانند ہے جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو اور میری راہوں کو اور وہ مجھ سے طلب اور وہ میری نزدیکی اور آگے جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا یہ ہے بے فائدہ کیا ہے روزہ لیکن ہم اس روزے پر آئیں گے جو خداوند چاہتا ہے جسے مسیحی روزہ کہتے ہیں اب نکال گے متی کی انجیل اب میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا لیکن ہم پڑھیں گے اب آپ کو سمجھ آئے گی اس کو کہتے ہیں مسیحی روزہ کیا مسیحی روزہ اور جب تو اچھا یہ نہیں لکھا کہ اگر تو روزہ رکھے دا مطلب ہے روزہ رکھنا چاہیے اگر دا لفظ نہیں آیا اگر یا مگر کیا جی جب تو بلکہ ایک حوالہ اور پڑھے ذرا متی کی انجیل کے 9ویں باب میں کئی دفعہ ہم یہ بھی کہتے ہیں پائی جی روزے ساڑھے تے کی نہیں جو یسوع مسیح نے کیا کہا جب تک دولہا تمہارے کیا کرو گے تم روزہ نہیں رکھو گے ایک وقت آئے گا کہ دولہا کیا کرے گا ہے جدا کیا جائے گا پھر تم کیا رکھنا ہے پھر کیا رکھنا روزہ رکھنا تو اس کا مطلب ہون دولہا جدا ہے کہ نہیں کیونکہ وہ کہاں چلا گیا آسمان پر اب آپ روزہ کیا کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور اس لیے روزہ جو مسیحی روزہ ہے اس کا تعلق متی کی انجیل کے 6 باب میں ہے جب تو کیا رکھے روزہ رکھے تو اپنی صورت کیا نہ کرو اپنی صورت کیا نہ کرو اداس نہ بناؤ جیسے کون بناتا ہے وہ جو اپنے آپ کو کیا جانتے ہیں روزہ دار لیکن تم ایسا نہ کرو کیوں نہ کرو کیونکہ خداوند کو یہ بات پسند نہیں ہے تو مسیحی روزہ وہ روزہ ہے جس میں خداوند کی یہ خواہش ہے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں جس سے خداوند جو ہے وہ خوش ہو تو لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس کیونکہ وہ اپنا منہ تاکہ لوگ ان کو میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں اپنا پھر تاکہ آدمی نہیں کیونکہ اجر کنے نہیں دینا بلکہ کیا لکھا ہے تیرا باپ جو تجھے کیا جانے تے روزہ بخوڑا کنوں ہے پشیدگی میں تجھے جانے اس صورت میں تیرا باپ پشیدگی میں تجھے اجر بھی دے گا تو یہ مسیحی روزہ ہے اور مسیحی روزہ جو ہے وہ خداوند کی ایک شکر گزاری بھی ہے کہ خداوند نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے رحم کیا ہے اس لیے بہنوں بھائیوں آج صرف یہاں تک اس بات کو جانیے کہ مسیحی روزہ دوسرے روزوں سے کیا ہے فرق ہے کیا ہے فرق ہے مسیحی روزہ لوگاں تے روب پاؤن دا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے خدا سے کس سے ہے خدا سے ہے وہ ہمیں کیا جانے اس لیے جو خدا کے لوگ ہیں سنیے میری بات وہ جب روزہ رکھتے ہیں تے کھولن لی بھی وہ خاص کی نہیں کر دے ہیں لیکن چونکہ ہم دیگر
جگہوں سے انسپریس ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پتہ لگتا بھی اج تہاڈی کڑائی چ بڑا شور ہون ڈیا، وجہ کی ہے؟ کی پائے جی وہ روزہ سی نا. تو سادگی سے روزہ رکھے اور سادگی سے کھول دے، خدا کے حضور مقبول ٹھہرے گا. اس کے لیے کو بڑا یہ نہیں کہ اونے تہاڈے کیلریز ڈگن نہ، جنی کھا کے پھر ڈبل ہو جان تے آکھو جی اسی کی رکھیا جی روزہ رکھیا ہے تے مطلب وہ کہ دن آئیں جی گھردیاں نوں بھی وقت پایا ہوئے کہ اج کی ہے روزہ ہے. آوی 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 چیزاں جیڑیاں رکھیاں نے، اسی کی رکھیا جی روزہ رکھیا ہے. سادہ سے روزہ رکھیں اور سادگی سے کھولے، خدا مقبول کرے گا اور خدا جواب دے گا. خداوند ان دنوں میں آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق